کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آج کوئی تقریر کوئی خطاب تو نہیں کرنا، صرف آپ کو یہ سمجھانا ہے کیونکہ آپ طلباء ہیں کہ آپ کس طرح تقریر کے اندر اور علم حاصل کرنے کے اندر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میں نے ایک چیز نوٹ کی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، جب کوئی مقرر وہ آپ سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جب وہ بیان کر رہا ہو تو آپ کا سارا فوکس، آپ کی ساری توجہ اس پہ ہونی چاہیے۔ آپ کو وہاں سے الفاظ بھی ملیں گے، آپ کو وہاں سے انداز بھی ملے گا۔ اگر کیونکہ یہاں جو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ تقریر کر رہا ہے، باقی تقریباً لوگ اپنے موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، اگر اپنے موبائلوں میں ہی لگے رہیں گے تو آپ یہاں سے کچھ سیکھ نہیں سکتے۔ جب کوئی بھی بندہ چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جب وہ تقریر کر رہا ہو تو آپ کا سارا فوکس، ساری توجہ اس پہ ہونی چاہیے کہ بندہ بیان کیا کر رہا ہے، وہ اس کا انداز کیسا ہے۔ اگر ہم یہ چیز دیکھیں گے تو ہمارے اندر چینجنگ آئے گی، تبدیلی آئے گی، ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر یہ نہیں کریں گے، ہم اپنے کام میں لگے رہیں گے تو بتائیں ہم آگے کبھی بھی نہیں بڑھ سکتے۔ اور آپ کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل لازمی بنائیں کہ بھائی میں نے اس کو سننا ہے اور اس انداز کو میں نے اپنانا ہے، تب آپ آگے بڑھیں گے۔ تو کیونکہ یہ آپ کا سیکھنے کا مقام ہے اور سب سے مشکل جگہ بیان کرنے کی یہی ہوتی ہے۔ اپنے اساتذہ کرام اور اپنے ساتھیوں کے سامنے جو بول لیا تو وہ پھر ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں بھی بول دیتا ہے۔ جو یہاں گھبرا گیا تو وہ پھر بڑے سے بڑے مجمع میں نہیں بول سکتا۔ تو اس لیے جب آپ یہاں آئیں، کیونکہ ہفتے میں یہ آپ کے لیے سیکھنے کا موقع ہے، آپ بالکل سیریس ہو کے گفتگو کیا کریں۔ یہ مت سمجھیں کہ کوئی بندہ میری سن رہا ہے یا نہیں سن رہا۔ اور میں نے یہاں یہ بھی دیکھا کہ یہ بھی ہمارے اندر، ہم ایک طرف نہ دیکھیں، ہم تمام مجمع کو دیکھیں۔ ہمارے سامنے جو اراکین جیوری بیٹھے ہوتے ہیں، جو ججز حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ان کو بھی دیکھیں۔ ہمارے جو استاد بیٹھے ہوں ہم انہیں بھی دیکھیں، جو ہمارے ساتھی بیٹھے ہوں ہم انہیں بھی دیکھیں۔ یہ سارا کچھ دیکھ کر پھر ہم گفتگو کریں تو گفتگو کے اندر آپ کو مزہ بھی آئے گا اور آپ کا دل کرے گا کہ ہم کچھ سیکھیں۔ یہ تب ہوگا جب آپ کے دل کے اندر یہ لگن ہوگی، جب آپ محنت کریں گے، جب آپ کوشش کریں گے۔ اگر کوشش ایسی ہوئی کہ ایک بندہ تقریر کر رہا ہے، دوسرا ہنستا رہے، دوسرا اس کا مذاق اڑاتا رہے، تو یاد رکھنا ہنسنے والوں پہ ہنسا جاتا ہے، وہ کچھ سیکھ نہیں سکتا۔ آج ہم کسی پہ ہنس رہے ہیں تو کل ہو سکتا ہے بڑے مجمع میں ہم کھڑے ہوں، لوگ ہمارے پہ ہنس رہے ہوں۔ یہ آپ کے لیے درسگاہ ہے اور آپ نے یہاں سے سیکھنا ہے۔ اور آپ کے اندر ادب ایسا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے استاد آپ کے سامنے بیٹھے ہوں نا تو آپ کی آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ ہم نے پڑھا، علامہ صاحب بھی بتائیں گے آپ کو کہ اگر آج بھی ہمارے استاد ہمارے سامنے آ جائے نا تو ہماری نظریں نہیں اٹھتی، لیکن یہاں ہمیں افسوس ہوتا ہے ہمارے استاد ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپس میں ہنسی مذاق بھی کر رہے ہیں، ہم تمسخر بھی کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھنا، علم پڑھیا ادب نہ سیکھیا کچھ نہیں میرے پلے، یعنی علم پڑھ لیا ادب نہ سیکھا نا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر علم کے ساتھ ادب بھی آ گیا تو پھر اس کا بڑا صلہ ملے گا۔ وہ ایک واقعہ، ایک عالم دین تھے، ان کے پاس بچے آتے، آپ بڑے ذہین بھی ہیں، اور وہ پڑھتے چلے جاتے۔ ایک لڑکا تھا، وہ انتہائی کن ذہن تھا، بہت کن ذہن۔ وہ لوگ آتے، پڑھتے چلے جاتے اور اس کو تانے دیتے، کہتا ہے تو نے ساری زندگی یہی کرنا ہے، تو نے استادوں کے جوتے ہی اٹھانے ہیں، تو نے استادوں کے کپڑے ہی دھونے ہیں، اور کوئی کام نہیں کرنا، تو آگے نہیں نکل سکتا۔ یہی اس کو تانے دیتے اور وہ استادوں کی خدمت کرتا رہا، ادب کرتا رہا، آگے سے کبھی جواب نہ ملا۔ تو ایک دن استاد کے ہاتھ اٹھے اور استاد نے کہا اللہ تجھے ایسا علم عطا کرے کہ تیری کتابیں پڑھنے کے لیے بھی پہلے عالم بننا پڑے، تیری کتاب پڑھنے کے لیے بھی پہلے عالم بننا پڑے۔ تھا کن ذہن، استاد کی دعا نکلی تو وہ ایسا عالم بنا کہ آج درس نظامی کے اندر ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ ادب کا مقام ہے۔ اگر ہم یہاں بیٹھیں تو بتائیں ہمارا اپنے استاد کا ادب نہ ہو،
ہم ان کے سامنے بیٹھے ہیں، ہمیں یہ نہ پتا ہو یہ بڑا بیٹھا ہے یہ چھوٹا بیٹھا ہے، تو بتائیں نا ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے سیکھنے کا مقام ہے۔ تو آپ توجہ رکھا کریں اور کوشش کیا کریں۔ میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ جب یہاں بزم کے اندر بیٹھیں یا کلاس کے اندر، آپ 2 گھنٹے کے لیے اپنے موبائل گھر پہ چھوڑ کے آ جایا کریں، تو کیا یہ اچھا ہو جائے؟ کیونکہ پورا 24 گھنٹے تو ہمارے پاس ہی ہوتے ہیں، اگر 2 گھنٹے ہم اس کو چھوڑ دیں تو ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں نا۔ تو یہاں ہمارا دل اس سے نکل جائے گا تو دین کی طرف دل لگے گا۔ جب ہمارا دل دین کی طرف لگے گا تو ہمیں یہاں سے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ تمام کو علم نافع عطا فرمائے۔ اور بہترین گفتگو کی آپ نے، کیونکہ انسان جب شروع میں آتا ہے وہ لرزتی زبان سے بولتا ہے، ہچکچاتا بھی ہے، ڈرتا بھی ہے، الفاظ صحیح ادا بھی نہیں ہوتے، پھر آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتا جاتا ہے اور پھر مقام آتا ہے ایسا کہ وہ ہزاروں کے مجمع میں کھڑا ہو کر گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ سنجیدگی سے اس کو لیں گے تو یہ آپ کو وہ مقام ملے گا۔ اگر آپ سنجیدہ نہیں ہوں گے، اسی طرح کریں گے، تو پھر یاد رکھنا آپ آج بھی یہیں کھڑے رہیں گے، اور آج کے 5 سال بعد بھی اگر آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں تو آپ یہیں کھڑے ہوں گے۔ اگر آگے جانا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کے اندر سنجیدگی لائیے۔ اور یہ آپ ابھی نوجوان ہیں، اور جیسے کہ علامہ صاحب ایک بیان کر رہے تھے کہ جو دین کے طالب علم ہوتے ہیں نا، ان کے پاؤں کے نیچے اللہ کے مقرب فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ آپ کا تو یہ مقام ہے، آپ کا تو یہ مرتبہ ہے۔ یہ حضور نے دین کے طالب علم کے لیے فرمایا، دنیا کے طالب علم کے لیے نہیں۔ جب حضور آپ کو یہ مقام دے رہے ہیں تو پھر ہمارا، کیونکہ یہاں جو آتا ہے وہ قرآن بیان کر رہا ہوتا ہے یا حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم غور سے اس کو سنیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ان کے حوالے سے سنا ہوگا کہ وہ ایک حدیث لکھنے کے لیے وہ کتنا اہتمام کیا کرتے۔ ایک حدیث لکھنے سے پہلے غسل فرماتے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے، اور اس کے بعد ایک حدیث مبارکہ لکھتے۔ یہ ادب کرتے حدیث کا۔ اور آج اگر حدیث بیان کی جا رہی ہو، اگر قرآن بیان کیا جا رہا ہو، ہم اس کو غور سے نہ سنیں تو بتائیں نا ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اپنے اکابرین کے طریقے پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ تو یہ چیز ہمارے لیے، یہ میں کسی کو تنقید نہیں کر رہا، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، یہ ہمارے لیے سیکھنے کی جگہ ہے۔ یہاں سے ہم سیکھ کر جائیں گے تو آگے کسی کو سکھائیں گے۔ اور یاد رکھنا، اگر آج ہم اپنے استاد کو سیریس نہیں لیں گے تو کل یہ چیز ہم کہیں کہ ہمیں ہمارے طالب علم سیریس لیں گے، تو یہ کبھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ زندگی کا اصول ہے، زندگی کا ضابطہ ہے۔ آپ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے، جو لگاؤ گے وہی کاٹو گے۔ تو اس لیے یہ آپ کو چاہیے، کیونکہ اگرچہ ہمارے رئیس بھائی عمر میں بڑے ہیں لیکن استاد ہوتا ہے۔ انہوں نے گفتگو بھی کمال کی اور کمال بولے، اور ان کو میں نے دیکھا مکمل ان کی توجہ رہی جو بیان کر رہا ہے اس کے اوپر۔ جس طرح ان کی توجہ رہی، اسی طرح ہمارے سارے بھائیوں کی، سارے ساتھیوں کی توجہ بیان کرنے والے پر ہو تو کیا ہی مزہ ہو۔ کیا پتہ ہم تھوڑا انداز رئیس بھائی سے لے لیں، تھوڑا انداز زہد بھائی سے لے لیں، تھوڑا انداز سب سے لے کر کیا ہی خوبصورت گلدستہ بن جائے۔ یہ تب ہوگا جب ہم توجہ رکھیں گے، جب ہمارا پورا فوکس بیان کرنے والے پر ہوگا تو ہم وہاں سے کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔